محترم ناظرین، السلام علیکم۔ دوستو، حضرت ایوب علیہ السلام کا عبرانی نام اوب تھا، جنہیں تورات میں جوب کہا گیا ہے۔ آپ کی پیدائش عرب کے شمال میں بصرہ نامی بستی میں ہوئی۔ آپ کے والد کا نام اموس تھا۔ آپ کے والد حضرت اسحاق علیہ السلام کی نسل سے تعلق رکھتے تھے، جبکہ آپ کی والدہ حضرت لوط علیہ السلام کی بیٹی تھی۔ اللہ نے حضرت ایوب کو منصب نبوت پر فائز کیا اور آپ اپنے قبیلے کے سردار بھی تھے۔ حضرت ایوب کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے شمار نعمتوں سے نوازا تھا۔ آپ کے مال مویشی کی تعداد ہزاروں میں تھی اور خدمتگار نوکر چاکر سینکڑوں میں۔ بے شمار باغات اور کھیت وغیرہ آپ کی ملکیت میں تھے۔ حضرت ایوب علیہ السلام نہایت فیاض اور سخی انسان تھے۔ غریبوں کی امداد، بے کسوں کی دستگیری، بیواؤں اور یتیموں کی کفالت اور عام لنگر کھلانا آپ کا سب سے پسندیدہ عمل تھا۔ حضرت ایوب کے متعلق تورات میں صحیفہ موجود ہے، جس کا نام صحیفہ ایوب ہے۔ آپ کی زوجہ کا نام بی بی رحمہ یا لیجا تھا۔ آپ کے 7 بیٹے اور 3 بیٹیاں تھیں۔ حضرت ایوب علیہ السلام لوگوں کو دین ابراہیمی کی تعلیم دیتے، انہیں شرک و بت پرستی اور برے اعمال سے بچنے کی تلقین کرتے اور آخرت پر ایمان لانے کی دعوت دیتے۔ آپ ہر وقت اللہ کی عبادت اور شکر گزاری میں مشغول رہتے کہ اللہ نے انہیں بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے۔ دوستو، روایت میں ہے کہ ایک دن فرشتے حضرت ایوب علیہ السلام کی اطاعت گزاری، عاجزی اور فرما برداری کی تعریفیں کر رہے تھے۔ اس پر ابلیس نے دعوے سے کہا کہ اللہ نے ایوب پر انعام و اکرام کی بارش کی ہے، جس کی وجہ سے وہ نیک اور شکر گزار ہے۔ اگر اللہ اس پر مصیبت نازل کر دے تو وہ شکر ادا نہیں کرے گا۔ لہٰذا اللہ رب العزت نے اپنے اس محبوب بندے کو آزمانے کا حکم سنایا۔ کچھ دنوں بعد حضرت ایوب علیہ السلام پر مشکلات اور مصائب کے پہاڑ ٹوٹ پڑے۔ غلہ والے گوداموں میں اچانک آگ لگ گئی اور سارا مال جل کر راکھ ہو گیا۔ اس پر حضرت ایوب نے صبر کیا اور اللہ کی رضا میں راضی رہے۔ کچھ دن گزرے کہ ڈاکوؤں نے آپ کے غلاموں اور نوکروں کو مار کر تمام مال مویشی لوٹ لیا۔ اس کے باوجود بھی آپ نے صبر کا دامن تھامے رکھا اور اللہ کے حضور کسی قسم کا کوئی شکوہ نہ کیا۔ پھر ایک دن جب آپ کی اولاد گھر میں بیٹھے کھانا کھا رہی تھی کہ اچانک گھر کی چھت گر پڑی اور وہ سب کے سب اسی میں فوت ہو گئے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کے پاس اب کچھ نہ رہا۔ پے در پہ تباہی اور ایسے واقعات سے لوگ حواس کھو بیٹھے، لیکن حضرت ایوب کی روشن پیشانی پر ایک شکن تک نہ آئی۔ حضرت ایوب کے گھر کے باہر آپ کے پیروکار اور قوم کے لوگوں کا ہجوم اکٹھا ہو گیا اور سب حضرت ایوب کی اس خستہ حالی اور مشکلات پر گریہ زاری کرنے لگے۔ اس پر آپ نے فرمایا کہ میں اپنی ماں کے پیٹ سے برہنہ پیدا ہوا تھا اور برہنہ ہی اس دنیا سے جاؤں گا۔ یا اللہ، آپ نے مجھے یہ سب کچھ دیا تھا اور اب آپ نے ہی اپنی یہ امانت واپس لے لی۔ حضرت ایوب علیہ السلام کا سب کچھ ختم ہو چکا تھا، مگر ابھی ایک بڑی آزمائش سے گزرنا باقی تھا۔ کچھ دن بعد حضرت ایوب علیہ السلام نے اپنے بدن پر خارش محسوس کی۔ آہستہ آہستہ یہ خارش ایک موذی بیماری میں بدل گئی۔ آپ کے پیروں کے تلووں سے لے کر سر کی کھال تک سارے جسم پر تکلیف دہ بڑے بڑے پھوڑے نکل آئے، جس میں ٹیسیں اٹھتی تھی اور آپ درد سے بے چین ہو جاتے۔ آپ راکھ پر بیٹھے رہتے اور راکھ جسم پر ڈالتے رہتے۔ اس بیماری کو دیکھ کر آپ کے عزیزوں اور رشتہ داروں نے آپ سے قطع تعلق ہی کر لی۔ لوگ آپ سے الگ ہو گئے اور آپ کے پاس آنا جانا بند کر دیا۔ اس مشکل وقت میں صرف آپ کی زوجہ آپ کے ساتھ رہیں۔ انہوں نے آپ کی تیمارداری میں کوئی کسر نہ چھوڑی، مگر مرض دن بدن بڑھتا گیا۔
اسی دوران ایک دن شیطان طبیب کی شکل میں آیا اور حضرت ایوب کی بیوی کو ملا۔ انہوں نے اسے طبیب سمجھ کر علاج کی درخواست کی تو شیطان نے کہا کہ میں ان کا علاج کر دوں گا، مگر اس شرط پر کہ اگر ان کو شفا مل جائے تو یوں کہہ دینا کہ تو نے شفا دی، اس کے علاوہ میں کچھ نذرانہ نہیں چاہتا۔ حضرت ایوب علیہ السلام کی بیوی نے آپ کو اس طبیب کے بارے میں بتایا تو آپ نے فرمایا کہ وہ تو شیطان تھا۔ میں عہد کرتا ہوں کہ اگر اللہ مجھے شفا دے تو میں تجھ کو 100 پنچیاں ماروں گا، کیونکہ تو اس لعین کی باتوں میں آ گئی۔ حضرت ایوب علیہ السلام کو بہت رنج ہوا کہ میری بیماری کی وجہ سے شیطان کا یہاں تک حوصلہ بڑھ گیا کہ اس نے میری ہی بیوی سے ایسے کفری کلمات کہلوانا چاہا جو کہ کفر و شرک کے الفاظ ہیں۔ دوستو، اسی طرح وقت گزرتا گیا اور آپ کی تکلیف بڑھتی گئی۔ جسم کا کوئی حصہ بھی پھوڑوں سے محفوظ نہ رہا۔ حضرت ایوب شہر کے ایک ویران کونے میں جا بسے۔ اس مشکل وقت میں بھی آپ اللہ کی عبادت میں مشغول رہتے اور کسی قسم کی ناشکری نہ کرتے۔ دوستو، اب مرض اتنا بڑھ چکا تھا کہ آپ کے جسم پر ہڈیاں اور کچھ گوشت باقی رہ گیا۔ ایک دن آپ کی بیوی نے کہا کہ اگر آپ اللہ سے دعا کریں تو وہ آپ کو اس بیماری سے ضرور نجات دے گا۔ اس پر آپ نے جواب دیا کہ اللہ رب العزت نے 70 سال مجھے صحیح سلامت رکھا، اب میں کم از کم 70 سال تک تو صبر کر لوں۔ یہ سن کر ان کی زوجہ خاموش ہو گئیں اور رونے لگیں۔ پھر ایک دن حضرت ایوب کے بھائی ان سے ملنے آئے اور دور سے کھڑے ہو کر کہنے لگے کہ اگر آپ کے اندر کوئی بھلائی ہوتی تو اس طرح بیماریوں میں مبتلا نہ ہوتے، جس پر آپ علیہ السلام بے حد غمگین ہوئے۔ روایتوں کے مطابق آپ کا یہ مرض 18 سال تک رہا، ایک قول کے مطابق 7 سال اور ایک کے مطابق 3 سال تک رہا۔ مسلسل تکلیف کے باوجود بھی آپ صبر و شکر کرتے رہے اور پھر آپ نے اللہ کے حکم سے یوں دعا مانگی کہ بے شک مجھے تکلیف پہنچی ہے اور تو سب رحم کرنے والوں سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے، لہٰذا اب امتحان کی گھڑیاں ختم ہوئیں۔ آپ اپنے رب کی آزمائش پر پورے اترے اور امتحان میں کامیاب ہو گئے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کی دعا بارگاہ الہی میں قبول ہو گئی۔ انہوں نے اپنا پاؤں زمین پر مارا جہاں سے ٹھنڈے اور شیریں پانی کا چشمہ پھوٹ پڑا۔ پھر آپ نے اپنے کمزور جسم کو اس پانی کے چشمے میں ڈال دیا۔ جیسے جیسے جسم پر پانی پڑتا ویسے ویسے جسم میں توانائی آتی جاتی۔ آپ دیر تک نہاتے رہے یہاں تک کہ مکمل صحت یاب ہو گئے۔ آپ کے لیے اللہ نے جنت سے جوڑے بھیجے جسے آپ نے پہن لیا اور وہاں سے ہٹ کر ایک طرف بیٹھ گئے۔ اس دوران آپ کی بیوی وہاں موجود نہیں تھی۔ جب آپ کی زوجہ وہاں تشریف لائیں تو وہ آپ کو پہچان نہ پائیں۔ انہوں نے آپ سے ہی پوچھا کہ اے اللہ کے بندے، یہاں ایک آفت زدہ شخص تھا، وہ کہاں گیا؟ اس پر حضرت ایوب نے فرمایا کہ وہ میں ہی ہوں۔ انہوں نے عرض کیا، اے اللہ کے بندے، آپ مجھ سے مذاق کرتے ہیں۔ حضرت ایوب نے فرمایا کہ میں ہی ایوب ہوں، اللہ نے میرا جسم لوٹا دیا ہے۔ اللہ کے معجزے سے، اس پانی کی برکت سے حضرت ایوب اور ان کی زوجہ صحت مند ہو کر پھر سے جوان ہو گئے۔ پھر آپ اپنی بستی میں واپس لوٹ آئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو دوبارہ مال مویشی، اولادیں اور اسباب و سامان پہلے سے بھی بڑھ کر عطا فرمائے۔ روایتوں میں آتا ہے کہ حضرت ایوب کے 2 کھلیان تھے، ایک گندم کا اور دوسرا جو کا۔ اللہ نے 2 بادل بھیجے، ایک بادل گندم کے کھلیان پر اس طرح برسا کہ وہ سونے سے بھر گیا اور دوسرے بادل نے ایک کھلیان کو چاندی سے بھر دیا۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے 4 پشتوں تک اپنی نسل کو پھیلتے دیکھا اور 140 سال کی عمر میں آپ کی وفات ہوئی۔